السلام علیکم فلومو کڈس، کیسے ہیں آپ سب پیارے دوستو؟ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت مزیدار کہانی لے کر آئی ہوں، ایک ہارر سٹوری، خوفناک کہانی۔ آئیے بچوں سنتے ہیں کہ اس کہانی میں کیا ہوا۔ ایک بہت پیاری سی فیملی تھی جس میں ماں باپ اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ بہت خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے دوستو۔ وہ لوگ آپس میں بہت خوش تھے۔ ان کے بابا ایک بہت بڑے پائلٹ تھے دوستو۔ وہ جہاز اڑایا کرتے تھے۔ جہاز اڑانے کی وجہ سے ان کو کئی دن گھر سے دور رہنا پڑتا تھا، لیکن وہ لوگ پھر بھی بہت خوشحال تھے۔ پر یہ کیا ہوا، ان کی خوشیوں کو تو کسی کی نظر لگ گئی دوستو۔ ایک دن ایک اندھیری رات میں جہاز تباہ ہو گیا۔ اس میں موجود مسافر اور ان کے بابا جو کہ ایک پائلٹ تھے، وہ بھی زندہ نہ بچ سکے، وہ بھی شہید ہو گئے دوستو۔ وہ بچیاں اور ان کی ماں اپنے باپ کی موت پر بہت زیادہ رونے لگی، اتنا رونے لگی دوستو کہ ان کو صبر نہیں آتا تھا۔ اب ماں سوچنے لگی کہ میں اکیلی اپنی دو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو کیسے پالوں گی۔ پر اس نے سوچا مجھے اب کچھ تو کرنا پڑے گا ان لوگوں کی خاطر، ان لوگوں کو پالنے کی خاطر دوستو۔ تو اس نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں جنگل سے لکڑی لاؤں، اس کو کاٹوں اور کچھ سبزیاں لے کر ان کو مارکیٹ میں سیل کرنا شروع کر دوں، اور ان سے جو پیسے ہیں ان سے میں اپنی بچیوں کو پڑھا سکوں اور ایک اچھی زندگی دے سکوں دوستو۔ سو اس نے ایسے ہی کیا۔ وہ پھل اور سبزیاں لے کر آتی اور مارکیٹ میں لا کر بیچ دیتی۔ پر یہ کیا، ایک اندھیری طوفانی رات میں بہت تیز بارش ہونے لگ گئی دوستو۔ اب وہ بہت پریشان تھی کہ میری بچیاں تو گھر میں اکیلی ہیں، میں کیا کروں؟ میں اتنی تیز طوفانی بارش میں گھر کیسے جاؤں؟ کیونکہ ہر جگہ تو پانی اکٹھا ہو گیا تھا اور وہ گھر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے کوئی رستہ، کوئی بھی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی دوستو۔ اور دوسری طرف اس کی بیٹیاں گھر کے باہر بیٹھی ماں کو یاد کر کے رو رہی تھیں کہ میری ماں، ہماری ماں گھر کیسے آئے گی۔ بڑی بہن نے چھوٹی بہن کو سمجھایا کہ تم پریشان نہ ہو، ہماری ماما جلد گھر آ جائیں گی، تم رو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، آؤ ہم گھر کے اندر چلتے ہیں اور سو جاتے ہیں، صبح تک ماما گھر آ جائیں گی۔ سو انہوں نے ایسا ہی کیا دوستو۔ وہ گھر کے اندر گئیں، کلمہ پڑھا، سونے کی دعا پڑھی اور دونوں بہنیں گھر کے اندر جا کر سو گئیں دوستو۔ ان کے گھر کے سامنے ایک بہت پرانا درخت تھا دوستو۔ اس درخت پر کہا جاتا ہے کہ ایک آدھے دھڑ کی بلا رہتی تھی۔ وہ بلا رات ہوتے ساتھ ہی درخت سے نیچے اترتی اور لوگوں کو شکار کرتی اور کھا جاتی تھی دوستو۔ سو ایسا ہی ہوا، آدھی رات ہوتے ساتھ وہ بلا آرام سے درخت سے نیچے اتر کے آ گئی اور اپنا شکار تلاش کرنے لگی کہ کس کو شکار کر کے وہ کھا جائے۔ اب اس بلا نے کیا کیا دوستو کہ ان کی ماں کا روپ بدل لیا۔ وہ بلا ان کی ماں کی شکل میں آ کر دروازے پر دستک دینے لگی اور بچیوں کو زور زور سے بلانے لگی، بیٹا بیٹا دروازہ کھولو، باہر بہت تیز بارش ہو رہی ہے، میں بھیگ گئی ہوں، دروازہ کھولو، میں گھر آ گئی ہوں۔ بچیوں نے جیسے ہی سنا تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ اتنی رات کو ہماری ماں گھر واپس آ گئی ہے۔ انہوں نے فوراً دروازہ کھول دیا اور ماں کو کہنے لگی کہ جلدی جلدی ماما آپ گھر کے اندر آ جائیں، باہر بہت تیز بارش ہے، آپ کہیں بیمار نہ ہو جائیں۔ سو ایسا ہی ہوا دوستو۔ وہ بلا بچوں کے ساتھ گھر کے اندر چلی گئی اور کہنے لگی چلو میں بہت تھک گئی ہوں، آ جاؤ ہم سو جاتے ہیں، تم لوگ یہ دیا اور موم بتی بھی بجھا دو۔ ان بچوں کے ساتھ سو گئی۔ اب بڑی بیٹی کو کچھ تھکاوٹ اور جسم میں درد محسوس ہونے لگ گئی، اس سے ٹھیک سے سویا نہیں گیا۔ ایسے ہی کرتے کرتے دن کا اجالا ظاہر ہونے لگا۔ اب کیا تھا بچوں، اس لڑکی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب صبح ہوئی تو اس بڑی بہن نے کیا دیکھا کہ چھوٹی بہن تو سو رہی ہے، لیکن یہ کیا، ماں جب شیشہ دیکھ رہی تھی تو اس نے چھپ کر دیکھا کہ آئینے میں ماں کی جگہ پر آدھے دھڑ کی بلا نظر آ رہی ہے دوستو۔ وہ تو بہت پریشان ہو گئی، وہ ڈر کے مارے تھر تھر کانپنے لگی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔
اس نے اپنی چھوٹی بہن کو جگایا اور اس کو بولا کہ جلدی کرو۔ وہ اپنی چھوٹی بہن کو لے کر گھر سے باہر بھاگ گئی اور اس بلا کو اس نے گھر میں قید کر دیا، باندھ دیا۔ اور وہ دونوں بہنیں بھاگتی بھاگتی فوراً تیز بھاگتی اپنے ہمسایوں کے گھر پہنچ گئیں۔ وہ اتنی تیز بھاگ رہی تھیں کہ ان کی سانس پھول رہی تھی۔ جیسے ہی وہ ہمسایوں کے گھر پہنچی، انہوں نے زور سے ان کے دروازے پر دستک دینا شروع کر دی۔ دروازہ کھولو، ہماری مدد کرو، ہم پریشان ہیں۔ اس گھر میں 2 میاں بیوی رہتے تھے دوستو۔ وہ دونوں میاں بیوی بہت اچھے تھے۔ انہوں نے فوراً بچیوں کو گھر کے اندر کر لیا اور پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو، کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو۔ انہوں نے ساری داستان ان دونوں میاں بیوی کو بتا دی کہ وہ اپنی ماں کا انتظار کر رہی تھی، لیکن ماں کی جگہ ان کے گھر میں بلا آ گئی ہے۔ وہ ان سے مدد مانگنے لگیں اور رونے لگیں کہ ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا تم پریشان نہ ہو۔ اتنے میں ان کی اصل ماں انہیں ڈھونڈتی، تلاش کرتی انہیں ہمسایوں کے گھر آ جاتی ہے دوستو۔ وہ بہت روتی ہے کہ میری بچیاں گم گئی ہیں، وہ گھر میں نہیں ہیں۔ وہ ان کو کہتے ہیں آپ اندر آ جاؤ، ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کی بچیاں ہمارے گھر ہیں اور بحفاظت ہیں۔ انہوں نے اسے بتایا کہ ساری داستان کہ اس طرح سے آپ کی بچیوں کے ساتھ ہوا، ایک بلا آپ کے گھر آ گئی۔ ہم آپ کو ایک بزرگ کا بتاتے ہیں، وہ بزرگ بہت اچھے ہیں، وہ آپ کے گھر کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اس بزرگ کو لیا اور اس درخت کے پاس چلے گئے۔ ان بزرگ نے جیسے ہی قرآن پاک کی تلاوت شروع کی، آدھے دھڑ کا آدمی درخت سے نیچے گر گیا اور چیخنے چلانے لگا اور وہیں پر مر گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں دوستو کہ اللہ پاک کے کلام میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ سوتے اٹھتے اللہ پاک کے قرآن کی تلاوت کریں۔ اس طرح سے ان کا گھر ہر طرح کی بلا سے محفوظ ہو گیا دوستو، اور وہ خوش و خرم ایک دوسرے کے ساتھ دوبارہ پہلے جیسی زندگی گزارنے لگیں۔ اب ان کو کسی بھی بلا کا ڈر نہیں تھا۔ کیسی لگی آپ کو دوستو یہ کہانی؟